السلام علیکم ویئرس، آج ہم ولیم شیکسپیئر کی بایوگرافی پڑھیں گے۔ ولیم شیکسپیئر کا ہم نے ایک ابھی ریسنٹلی پلے پڑھا ہے، ہیملیٹ۔ تو جس رائٹر کے ہم ورکس کو پڑھتے ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس رائٹر کی بایوگرافی کو یعنی اس کی لائف کو ہم جانیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بایوگرافی آف ولیم شیکسپیئر، جو کہ رائٹر ہیں ہیملیٹ کے، جو ہیملیٹ پلے ان کا ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے۔ تو یہ ہے ولیم شیکسپیئر۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شیکسپیئر واز این انگلش پوئٹ، پلے رائٹ اینڈ ایکٹر۔ تو ولیم شیکسپیئر کون تھے کہ یہ ایک پوئٹ بھی تھے، شاعر بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے اور ایک ایکٹر بھی تھے۔ He was born on 2664 in Stratford upon Avon، یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 26 اپریل 1564 کو اسٹریٹفورڈ اپون ایون، یہ ایک انگلینڈ کے اندر جگہ ہے جہاں پر وہ رہے تھے، یعنی انگلینڈ کا ایک ٹاؤن ہے اسٹریٹ فورڈ اپون ایون، یہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ His father was a successful local businessman and his mother was daughter of landowner۔ تو ولیم شیکسپیئر کے جو فادر تھے وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، اور ان کی مدر کون تھی؟ ان کی مدر ایک زمیندار کی بیٹی تھی۔ شیکسپیئر is widely regarded as greatest writer in English language and world's preeminent dramatist۔ شیکسپیئر کو ایک بہت زیادہ بڑا اور عظیم رائٹر مانا جاتا ہے انگلش لینگویج کا، اور اس کو دنیا کا ایک بہت جانا مانا ڈراماٹسٹ بھی مانا جاتا ہے۔ He is often called انگلینڈس نیشنل پوئٹ، یعنی ان کو انگلینڈ کا نیشنل پوئٹ، قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈ نک نیمڈ دی بارڈ آف ایون، اور ان کا نک نیم کیا ہے؟ بارڈ آف ایون۔ He wrote about 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and a few other verses۔ تو انہوں نے کیا لکھا کہ 38 انہوں نے ڈراماز لکھے، پلیز لکھے یعنی ڈراماز لکھے 38، اور 154 سونیٹس لکھیں۔ سونیٹس ایسی پوئم ہوتی ہیں جو 14 لائنز کی پوئم ہوتی ہیں، تو انہوں نے 154 سونیٹس لکھی اور 2 لانگ نیریٹیو پوئمز لکھیں۔ یہ بھی پوئمز ہوتی ہیں لانگ نیریٹیو پوئمز، کافی لیندی پوئمز ہوتی ہیں، یہ بھی انہوں نے لکھی، 2 لکھی تھی لانگ نیریٹیو پوئمز۔ اینڈ اے فیو ادر ورسز، اور کچھ ورسز بھی لکھی تھی، آف وچ authorship of some is uncertain، یعنی کچھ ورسز جو ہیں جو انہوں نے لکھی تھی ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ آیا اس کا آتھر کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے۔ His plays have been translated into very major living language and are performed more often than those of any other playwright۔ شیکسپیئر کے پلیز کو بہت ساری دوسری بڑی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے اور اسٹیج پر بھی پرفارم کیا جا چکا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلے رائٹس۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں شیکسپیئر کی میرج لائف اور اس کے کیریئر کے بارے میں۔ شیکسپیئر میریڈ اینی ہیتھاوے ایٹ دا ایج آف 18۔ ولیم شیکسپیئر جو ہے ان کی میرج ہوئی تھی اینی ہیتھاوے سے 18 سال کی عمر میں، یعنی شیکسپیئر کی ایج تھی 18 سال جب ان کی شادی ہوئی اینی ہیتھاوے سے۔ شی واز 8 ایئرس اولڈر دین ہم، جو اینی ہیتھاوے تھی یہ شیکسپیئر سے 8 سال بڑی تھی۔ دے ہیڈ 3 چلڈرن، سوسنہ اینڈ ٹوئنس ہیملیٹ اینڈ جودتھ۔ شیکسپیئر اور ان کی بیوی کے 3 بچے ہوئے۔ سوسنہ جو ہے یہ سنگل چائلڈ تھا، اور باقی جو ہے 2 جڑواں بچے ہوئے تھے، ہیملیٹ اور جودتھ۔ آفٹر ہز میرج انفارمیشن about his life became very rare۔ ان کی شادی کے بعد کی جو ان کی باقی زندگی کی جو سٹوری ہے یا انفارمیشن ہے وہ کم ہی معلوم ہے لوگوں کو، بٹ ہی از تھاٹ ٹو ہیو اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان لندن رائٹنگ اینڈ پرفارمنگ ان ہز پلیس۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد انہوں نے زیادہ وقت جو ہے لندن میں ہی گزارا
اپنے ورکس کو لکھتے ہوئے، یعنی اپنی بکس کو لکھتے ہوئے اور پلیز کو پرفارم کرتے ہوئے۔ Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called Lord Chamberlain's Men, later known as King's Men۔ کہا جاتا ہے کہ 1585 سے 1592 کے درمیان میں انہوں نے اپنا ایک کامیاب کیریئر بنایا لندن کے اندر، ایکٹر کے طور پہ، رائٹر کے طور پہ، اور اس کے علاوہ یہ ایک کمپنی تھی جس کا پہلے نام تھا لارڈ چیمبرلینس مین، تو اس کمپنی کے یہ ممبر بھی رہے تھے۔ یہ ایسی کمپنی تھی جہاں پر ایکٹرز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، پلیس کو پرفارم کرتے ہیں، یعنی جو لارڈ چیمبرلینس مین ہے یہ ایسی کمپنی ہے جہاں پر ایکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور ایسے ایکٹرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ تھیٹر پرفارم کرتے ہیں یا ڈراماز وغیرہ پرفارم کرتے ہیں۔ پھر یہ جو لارڈ چیمبرلینس مین ہے اس کمپنی کا نام بعد میں کنگس مین پڑ گیا۔ تو ولیم شیکسپیئر اس کمپنی کے اندر جو ہے وہ ایک ممبر تھے۔ اب آ جاتے ہیں ریٹائرمنٹ اینڈ ڈیتھ۔ اراؤنڈ 1613 ایٹ دا ایج آف 49 ہی ریٹائرڈ ٹو اسٹریٹفورڈ ویئر ہی ڈائڈ 3 ایئرس لیٹر۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1630 کے اراؤنڈ 49 سال کے دوران، یعنی 49 ایج تھی شیکسپیئر کی، تو وہ ریٹائر ہو گئے اسٹریٹفورڈ میں۔ ویئر ہی ڈائڈ 3 ایئرس لیٹر، ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ فیو ریکارڈز آف شیکسپیئرس پرائیویٹ لائف سروائیو، کچھ ہی ریکارڈ ہیں شیکسپیئر کی پرسنل لائف کے بارے میں یا ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کچھ ہی معلوم ہے، کچھ ہی ریکارڈز جو ہے وہ معلوم ہے۔ He died on 23 April 1616 at the age of 52۔ یہ جو ہے وہ وفات پا گئے تھے 23 اپریل 1616 کو 52 کی ایج میں۔ He died within a month of signing his will, a document which he begins by describing himself as being in perfect health۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جب ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی تو یہ ایک ڈاکومنٹ سائن کرنے والے تھے، اور اس ڈاکومنٹ میں کیا لکھا تھا، انہوں نے اپنی خواہش کا ظاہر کیا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے یہ بالکل جو ہے پرفیکٹ تھے، ان کی صحت جو ہے وہ صحیح تھی۔ In his will, Shakespeare left the bulk of his large estate to his elder daughter Susanna۔ تو شیکسپیئر نے اپنی ایک بیٹی تھی سوسنہ، اس کے لیے کیا چھوڑا، اس کے لیے جو بھی مطلب اسٹیٹ تھی، جو جائیداد وغیرہ تھی، اس کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دی، اپنی جو ہے وہ خواہش میں اس نے یہ لکھا تھا۔ اب آ جاتے ہیں his works۔ Shakespeare produced most of his known work between 1589 and 1613۔ شیکسپیئر نے جو ہے وہ بہت سارے ورکس لکھے 1589 سے 1613 تک۔ His early plays were mainly comedies and histories, and these works remain regarded as some of best work produced in this genre۔ So his early plays were mainly comedies and histories، یعنی ان کے شروعات کے جو پلیز تھے، جو انہوں نے شروع میں پلیز لکھے تھے، وہ کیا تھی، کامیڈیز تھیں، یعنی جو فنی پلیز ہوتے ہیں وہ تھی، اور ہسٹریز تھیں، یعنی تاریخ کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے وہ تھی۔ اینڈ دیز ورکس ریمین ریگارڈیڈ ایز سم آف دا بیسٹ ورک پروڈیوس ان دس جنرس، اور ان کی یہ جو ارلی پلیز تھے یعنی کامیڈیز اور ہسٹریز، ان کو بہت زیادہ بہترین ورک مانا جاتا ہے۔ He then wrote mainly tragedies until about 1608۔ پھر انہوں نے کیا لکھا کہ ٹریجڈیز لکھیں، تقریباً 1608 تک جو ہے انہوں نے ٹریجڈیز لکھیں۔ ٹریجڈیز کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ڈراماز جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کامیڈی، ایک ہوتا ہے ٹریجڈی۔ کامیڈی جو ہے وہ فنی ڈراماز ہوتے ہیں، ٹریجڈی جو ہے وہ سیڈ ڈراماز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹریجڈیز لکھی تھی 1608 تک، جس کے اندر شامل ہیں انکلوڈنگ ہیملیٹ، اوتھیلو، کنگ لیئر اینڈ میکبیتھ۔ تو ہیملیٹ، اوتھیلو، کنگ لیئر اور میکبیتھ یہ جو ہے ولیم شیکسپیئر کی لکھی گئی ٹریجڈیز ہیں، یعنی سیڈ ڈراماز ہیں۔
considered some of the finest works in English language. اور ان ورکس کو، ان ٹریجڈیز کو بہترین ورک مانا جاتا ہے انگلش لینگویج کا. ان ہز لاسٹ فیز ہی روٹ ٹریجی کامیڈیز آلسو نون ایز رومانسز اینڈ کولیبریٹڈ ود ادر پلے رائٹس. اپنی زندگی کے آخری سٹیج میں یعنی آخری کے سالوں میں ولیم شیکسپیئر نے ٹریجی کامیڈیز لکھیں. ٹریجی کامیڈیز کیا ہوتی ہیں کہ یہ مکسچر ہوتا ہے ٹریجڈی اور کامیڈی کا، یعنی اس کے اندر فنی تھنگس بھی آپ کو ملیں گی، ایک ڈرامہ جس کے اندر آپ کو فن بھی ملے گا اور سیڈنس بھی ملے گی، تو وہ ہوتی ہیں ٹریجی کامیڈیز. تو انہوں نے ٹریجی کامیڈیز بھی لکھیں اور ان ٹریجی کامیڈیز کو رومانسز بھی کہا جاتا ہے اینڈ کولیبریٹڈ ود ادر پلے رائٹس. اور ان ٹریجی کامیڈیز میں جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے رائٹرس کی ہیلپ کے ساتھ جو ہے اپنے ورکس لکھے گئے. پھر آ جاتا ہے شیکسپیئرس پلیز ریمین ہائیلی پاپولر ٹوڈے اینڈ آر کانسٹنٹلی اسٹڈیڈ پرفارم اینڈ ری انٹرپریٹیڈ ان ڈائیورس کلچرل اینڈ پولیٹیکل کانٹیکسٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. کہا جا رہا ہے کہ شیکسپیئر کے جو پلیز ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں آج بھی، اور ان کو مستقل پڑھا جا رہا ہے، پرفارم کیا جا رہا ہے، اور دوبارہ سے ان کے پلیز کو لکھا جا رہا ہے مختلف کلچرل اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں پوری ورلڈ کے اندر. تو گائز یہ ہم نے پڑھی ہے شیکسپیئر کی بایوگرافی. آئی ہوپ آپ کو یہ جو ہے سمجھ آیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور مجھ سے جو ہے وہ کوئی کوسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.